باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں حقوق العباد کا تذکرہ تھا، پھر آیت کے آخری حصہ سے یہ بتلانا شروع کیا کہ حقوق العباد کے ادا کرنے میں غفلت کون برتیں گے، وہ کون کون سی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی۔ ان میں سے پہلی یہ بتائی تھی کہ وہ ہے تکبر اور غرور۔ آخری الفاظ تھے ان اللہ لا یحب کان مختالا فخورا، کہ غرور و تکبر یہ آدمی کو غافل کرتا ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں آدمی سست پڑ جاتا ہے۔ آگے اور جو سبب ہیں وہ ذکر کیے، ان میں ایک سبب بخل ہے۔ بخل کی وجہ سے بھی آدمی حقوق العباد ادا نہیں کرتا، اور ان میں ایک وجہ نام و نمود بھی ہے، نام و نمائش بھی ہے۔ جہاں تو نام نمائش کی بات آئی وہاں دے دیے، اور جہاں ایسا نہیں موقع تو وہاں پر نہ دیے۔ اور ان سب سے بڑھ کر اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہ لانا یہ وجہ بھی ہے۔ تو ان تمام وجہوں کو اللہ تعالیٰ نے آگے والی 2 آیات میں ذکر کیا کہ متکبر کون ہے، فخور کون ہے، جس میں آگے والی خامیاں موجود ہیں۔ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل ہی سکھاتے ہیں، بخل کی ہی تعلیم دیتے ہیں، بخل کا ہی حکم کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے عمل سے یا عمل اور زبان دونوں سے۔ تو خود بھی بخل کر رہے ہیں کہ خیر کے کاموں میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں پیسے خرچ کرنے پڑیں تو ان کی جان نکل جاتی، اور دوسروں کو بھی روکتے۔ چنانچہ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں آج دنیا میں ایسے ہیں، کہیں اچھی مسجد بنی ہو، کہیں مدرسہ بنا ہو، بجائے اس کے کہ تعریف کرے کہ شعائر اللہ ہے یہ، اور خرچ کرنے کی دوسروں کو ترغیب دیں، کہیں دیکھو انہوں نے کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، دیکھو انہوں نے کتنی بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی مدرسے جائیدادیں ہیں؟ وقف ہیں۔ یہ مسجد کوئی جائیداد ہے؟ وقف ہے۔ مدرسہ کوئی یہ جائیداد ہے؟ یہ وقف ہے۔ آتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، جو پڑھ کر جا رہے ہیں ان کی جگہ اور آ رہے ہیں، مسافر خانے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ لیکن جن کے اندر بخل ہے وہ خرچ کرنے کو جی نہیں کرے گا، تو اب وہ اس انداز میں باتیں کرے، خود بھی نہیں خرچ کرنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ یأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
اور چھپا چھپا کر رکھیں گے جو ان کو اللہ نے دیا اپنے فضل سے۔ رزق مال و دولت، کہ مال و دولت کو چھپا چھپا کے رکھیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے چھپانا حفاظت کے لیے، وہ تو اچھا ہے۔ ایک چھپانا اس لیے کہ کہیں کسی عزیز و اقارب کو پتہ چل گیا، وہ اپنا حق نہ مان لے کہ تیرے پاس اتنا ہے، یہ میرا دے دے حق۔ یہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ اس طرح چھپا چھپا کر رکھیں گے کہ جو جن لوگوں کے حق ہیں کہیں وہ حق نہ ہم سے اپنا مانگ لیں، یا کہیں خرچ کرنے کی جگہ ہے مجھے خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ معنی ہے اس کا من فضلہ، کہ وہ بخل کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی ملامت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت بڑی وعید سنائی، اور جو سخی ہے اس کے فضائل سنائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور آگے بخیل کا والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، آگ کے قریب۔ اور آگے تو عجیب الفاظ ہیں والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل، کہ ایک آدمی ہے عام سا، بس نماز روزہ ضروری عبادات کی اور زیادہ عبادات نہیں کرتا، لیکن سخاوت بہت کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص جو ضروری فرائض واجبات ہیں ادا کرے اور بہت عبادات نہ کرے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے ایسے آدمی سے کہ جو عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن کنجوس بھی حد درجے کا۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ رات دن عبادت میں ہے لیکن بخل ہے، اور ایک یہ ہے کہ رات دن عبادت میں تو نہیں، جو ضروری عبادات ہیں وہ تو کرنی ہے، وہ تو کر رہا ہے وہ، لیکن وہ سخاوت کرتا ہے تو اللہ کو سخی، یہ عابد بخیل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری تفسیر اس آیت کی من فضلہ سے مراد عام ہے، مال بھی مراد ہے، علم بھی مراد ہے۔ شان نزول کا تقاضا یہ ہے کہ فضل کو عام لیا جائے، کیونکہ یہ یہودیوں کے بارے میں اتری کہ یہودیوں کو جو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کو بھی چھپاتے ہیں، اور جو ان کو علم دیا ہے اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات لکھی ہوئی تھیں اور یہ چھپاتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے۔ تو جس طرح مال کو چھپانا یہ بہت برا ہے، اسی طرح علم کو چھپانا جیسے یہودی چھپاتے تھے یہ بھی بہت برا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تو کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا، کہ ان کے لیے ذلت والا عذاب۔ اگلی آیت میں تیسرا سبب اور ہے، اس کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہے؟ ریا، دکھلاوا۔ اول خرچ نہیں کرنا، اگر خرچ بھی کرنا ہے وہاں پر کرنا ہے جہاں نام و نمود ہو، جہاں نام و نمود نہیں ہے وہاں خرچ نہیں کرنا، خواہ وہ کتنا ہی وہ اعلیٰ درجے کا خرچ ہو۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ شخص یہ بھی حق اللہ کو ادا نہیں کرے گا۔ ریا، دکھلاوا، یہ تمام چیزوں میں برا ہے۔ ان تمام چیزوں میں صدقہ خیرات کرنا آ گیا، یہاں پر صاف طور پر اسی کا تذکر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعیدیں سنائی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نام و نمود کے لیے، دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھی اس نے شرک کی۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ خیرات دکھلاوے کے لیے کیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو یہ دکھلاوا یہ بھی آدمی کو حقوق العباد کے ادا کرنے سے روکتا ہے، اس لیے دکھلاوے کو بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ آگے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کفر آ گیا۔ تو ان دو آیتوں میں کفر کا تذکرہ کہ یہ آدمی کو حقوق العباد سے روکتا ہے، دوسرے اخلاق مذمومہ کا تذکرہ، برے اخلاق، دل کی بری عادات، یہ بھی آدمی کو حقوق العباد سے روکتا ہے۔ اور آگے اصل وجہ کہ یہ اخلاق مذمومہ، برے اخلاق ان میں کیوں آئے؟ کیونکہ ان کا دوست شیطان ہو گیا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور سن لو کہ جس کا دوست، مصاحب، ساتھی شیطان ہوا اس کو تو بہت برا دوست ملا۔ تو یہ اخلاق مذمومہ کی بنیاد شیطان ہے۔ تو جس کے اندر یہ اخلاق مذمومہ ہے، معنی یہ ہے کہ شیطان کا اس پر دو چل رہا ہے، اور جو ان سے اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے، اور اخلاق محمودہ سخاوت ہے، اور ریا کی جگہ اخلاص ہے، اور توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ اخلاق محمودہ پیدا کر رہا ہے، وہ شیطان سے دور ہو رہا ہے اور رحمان کے قریب ہو رہا ہے۔ یہ ان دو آیات کی تفسیر ہے۔ حق تعالی شانہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔